بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 83 گفتگو شرائط الوزین میں سے تیسری شرط میں تھی قولہ تلکن کہ مبیع آزاد ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پہ کچھ مسائل تھے، بیع وقف تھی، بیع ام ولد تھی اور اس طرح بیع عین مرہونہ۔ تو فرماتے ہیں آج اس عین مرہونہ کی بیع و شراء کے حوالے سے آخری سبق ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی شرط ذکر کریں گے، شرط تسلیم ذکر کریں گے۔ اگرچہ ایک اور مسئلہ بھی ہے بیع جنایت ہے، اب چونکہ پھر مثل ام ولد کی جس طرح ہم نے بعض یہاں پہ ذکر نہیں کی، زد جنایت عبد بھی ذکر نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ شرط چہارم ذکر کریں گے۔ تو خلاصہ آج کے اس درس میں جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ یہ آخری مسئلہ ہے کہ گفتگو چل رہی تھی کہ ملک مرہون کی بیع کے حکام بیان ہوتے کہ متأخرین مصنف کے نزدیک وقف کیا نام ہے مرہون کی بیع جائز ہے، منتہا مرتہن کا اجازت ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں متقدمین کا فتویٰ یہ تھا کہ رعصن بیع باطل ہے۔ پھر اس کے ذیل میں چند اور موارد ذکر کیے تھے کہ فک کے رہن جو ہے، رہن کا ختم کر دینا ابراء وغیرہ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے، تو آیا یہ بمنزل اجازہ ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ذکر کیا۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سکوت حق کے رہن، فک کے رہن کے ذریعے اگر ساکت ہو جائے یہ مسئلہ رہن والا کہ رہن اب ساکت ہو چکی، تو آیا یہ سکوت اور فک ناقل ہے یا کاشف ہے، تو اس میں ابھی تک گفتگو جاری اور یہ آخری بات ہے۔ تو فرماتے ہیں ھذا ولیکن مقتضی ما ذکرنا، اور جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا پچھلے درس میں کہ من کون الفک موجبا لعدم الاحتیاج الى اجازت المرتہن، خود فکرین ایجاب کر رہے اس بات کو کہ اجازت مرتہن کی ضرورت نہیں، تو سوال اس طرح کہ کون و سکوت و حق کے رہانہ یعنی رہن کا حق فک کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ پیسے دے دیے ہیں مثلا، خلاصہ فک ہو گیا، رہن فک ہو گیا، لذا حق کے رہانہ بھی ختم ہو چکا، اول اسقاط یا اسقاط کے ذریعے یا ابراء کے ذریعے یعنی پیسے ادا ہو چکے ہیں اور غیر ذالک۔ خلاصہ کسی بھی صورت میں اگر حق رہانہ ساکت ہو گیا تو یہ کیا ہے، آیا یہ ناقل ہے اور جیسے ہی یہ ساکت ہوا تبھی سے اس کی تاثیر شروع ہوگی، یا کاشف ہے کب سے کہ جب انہوں نے عقد پڑھا تھا تو وہیں سے اس کی تاثیر جو رکی ہوئی تھی وہیں سے شروع ہو جائے گی، یعنی ہین وقوع العقد یہ اپنا کام کرے گا، یا ہین وقوع فک کی رہن کام کرے گا، یعنی ناقل ہے سکوت حق رہانہ یا کاشف ہے۔ تو جناب مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ فرماتے ناقل ہے، فک الرہن ناقل ہے، کاشف نہیں ہے، تمام ناقل ہے یعنی ومؤثرا من ہین ہی، اور اس کی تاثیر ہے ہین فک الرہن، ہین سکوت الرہن ہے، لا کاشفا ان تاثیر العقد من ہین وقوع العقد، نہ یہ کہ یہ کاشف ہے اس بات سے کہ عقد جب عقد پڑھا گیا تھا، بیت و اشتریت تو کہا گیا تھا، تبھی سے اس کی تاثیر شروع ہے اور جو اس کو کشف کرے، فرماتے ہیں نہ خصوصاً یہ قید ہے لا کاشفن کی، کیونکہ کاشف میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ خود مفہوم اجازہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاشف ہے، جیسے کہ بھی آ رہا ہے، جیسے کہ اس پہ ایک جماعت نے استدلال کیا ہے جس میں صاحب مقابلۃ الانوار نے، اور دوسرا یہ کہ نا اصل تو اس میں یہی تھی کہ یہ ناقل ہے، لیکن تعبداً روایات کی بنیاد پہ ہم اس کو بطور کاشف قبول کر رہے ہیں۔ بس کشف میں دو نظریے ہیں، ایک یہ کہ خود مفہوم اجازہ اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ کاشفہ ہے، دوسرا یہ کہ نا تعبداً چونکہ روایات نے بطور کشف اس کو ذکر کیا ہے، ہم بھی اس کو بطور کشف ذکر کر رہے ہیں، وگرنہ ہے ناقل کا۔
لیکن یہاں اس مسئلے میں فک رہن والے مسئلے میں دونوں نظریوں کی بنیاد پہ چاہے وہ نظر لیں یا وہ نظر لیں یہاں پہ ناقل ہے کاشف نہیں ہے. خصوصاً بناء الاستدلال الکشف، خصوصاً بنا رکھتے اس استدلال پہ کہ جو استدلال کیا ہے ایک جماعت نے کہ جن میں سے جناب صاحب مقابس بھی شامل ہیں کہ وہ فرماتے من ان مقتضى مفہوم الاجازہ امضاء العقد من حین العقد، کہ مفہوم اجازہ یہ ہے کہ عقد جب شروع ہوا وہیں سے اس کی تاثیر ہونی چاہیے، یعنی کشف ہے. تو فرماتے فإن هذا غیر متحقق فی افتکاک الرہن، فرماتے ہیں یہ کشف والا مسئلہ اس رہن والے مسئلے میں متحقق نہیں بلکہ فهو نظیر بیع الفضولی، فرماتے ہیں یہ مثل بیع فضولی کے کہ ایک شخص نے کسی اور شخص کا مال اٹھایا ہے اور اس کو بیچ ڈالا ہے، ثم تملکہ للمبیع، اس کے بعد پھر اس کا کیا بن گیا، مالک بن گیا. کہ حیث انہ لا یصح القائل بصحتہ، کیونکہ وہ شخص ممکن ہے وہاں پہ قائل ہو جائے لیکن جہاں پہ قائل نہیں ہو سکتا اس صحت کا، صحت عقد کا، اس بنیاد پہ کہ یہ کاشف ہے. الا التزام و تاثیر العقد من حین انتقالہ، مگر اس صورت میں کہ یہ اس بات کا ملتزم ہو جائے کہ عقد کی تاثیر ہے من حین انتقالہ ان ملک المالک الاول، کہ عقد اس وقت تاثیر دے رہا ہے جب مالک اول کی ملکیت سے منتقل ہوا، لا من حین العقد، نہ کہ حین عقد سے. کیونکہ اگر حین عقد سے کہیں تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ جب راہن نے یہ چیز بیچی تھی مثلا 1 مہینہ پہلے اور ابھی تک مرتہن نے اجازہ نہیں دیا تھا، اور اس کے بعد جب اب اجازہ دے رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ، اور ہم قائل ہو جائیں کاشف کے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ جو راہن ہے جو اس مرتہن کے پاس پڑی ہے، فرماتے ہیں اس کے غیر کمال مرتہن کے پاس پڑا رہا، کیونکہ کشف کا معنی یہ ہے کہ اسی دن سے ہی یہ مشتری کی ہو چکی تھی، تو پس یہ رہن راہن کی جانب سے نہیں پڑا تھا بلکہ یہ اس مشتری کی جانب سے پڑا تھا. جیسا کہ اس مسئلے کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ زمان واحد میں ایک چیز کے 2 مالک بن گئے. وَإِلَّا لَازِمَ فِي الْمَقَامِ، مگر نہ لازم فی المقام، یعنی ہمارے اس مقام میں کہ جہاں پہ بے راہن الرہن ہے کہ کون ملک الغیر، کہ غیر کی ملک یعنی مشتری کی ملک رہن پڑی ہو غیر مالک ہی مرتہن کے پاس. کما کان یلزم، جس نے وہاں پہ لازم آتا تھا فی تلک المسئلہ کہ کون المبیع لمالکین فی زمان واحد، جیسے کہ اس کی مثال بھی عرض کی تھی. مثال اس کی اس طرح تھی کہ اگر زید نے عمرو کو رہن والی چیز بیچ دی ہے، زید نے عمرو کو رہن والی چیز بیچ دی ہے، تو فرماتے ہیں اور ہم یہاں پہ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ مرتہن اس وقت اجازت نہیں دے رہا تھا، اب مرتہن نے اجازت دے دی ہے. یا مال تھا کس کا، مثلا سجاد کا مال تھا اور زید نے اٹھا کے بیچ دیا عمرو کو، تو ابھی تک اس مالک نے اجازت نہیں دی، تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ سجاد کا بھی مال ہے وہ، اور ادھر عمرو کا بھی مال ہے، یعنی مشتری کا مال بھی ہے اور مالک اصلی کا مال بھی ہے فی زمان واحد. یہ مسئلہ ہم نے وہاں پہ پیش کیا تھا اجازت سے پہلے. تو یہاں پر بھی ایسے ہو جائے گا کون المبیع مالکین فی زمان واحد لو قلنا بکشف الاجازہ لتاثیر من حین العقد، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اجازے کی تاثیر حین عقد سے ہے تو یہ لزوم پیش آئے گا کہ جو ہم نے بیان کیا کہ جائز صحیح نہیں ہے. پس نتیجہ یہ نکلا کہ جناب مصنف فرماتے ہیں کہ فک کے رہن کی صورت میں اجازہ ناقل ہے، کاشفہ نہیں. البتہ ظاہر کل من قال بلزوم العقد هو الکاشف،
فرماتے ہیں فقہا میں سے جس نے بھی کہا کہ عقد لازم ہو رہا ہے تو اس کا ظہور اس بات میں ہے کہ وہ گویا کشف کا قیل ہے. ھذا ولکن ظاہر کل من قال بلزوم العقد هو القول بالکشف، وہ کشف کا قیل ہے. کیوں؟ وقد تقدم القواعد فی مسئلۃ فی الراہن الجانی المرہون، کہ قواعد علامہ میں یہ مسئلہ گزر چکا کہ راہن جب معاف کر رہا ہے اس جنایت کار کو مرہون کے مسئلے میں، تو وہاں پہ علامہ کا یہ فتویٰ تھا کہ ان الفق یکشف ان صحت ہی، یعنی فق یہ کاشف ہے، دیکھیں ناقل نہیں ہے. الفق یکشف ان صحت، یعنی صحت العقد یا صحت العفو. اس کے علاوہ ویدل علی الکشف ایضا، اور اس طرح کشف پہ ادلہ ذکر کی گئی ہیں، وہ ادلہ کہ مستدلو بھی علی الکشف الفضولی، جو مسئلہ بے فضولی میں کشف پر استدلال کیے گئے تھے وہ بھی یہاں پہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ من ان العقد سبب تام الی آخرہ، جیسا کہ شہید نے روضہ میں، محقق ثانی جامع المقاصد میں، وغیرہ وغیرہ. تو پس یہ قول بھی موجود ہے کہ کاشف ہے، اور چونکہ یہ بھی تو عقد ہے، راہن جب راہن کو بیچ رہا ہے تو یہ بھی عقد ہے، پس جہاں بھی ہم کشف کے قیل ہوں. تمام. اس کے بعد جو چیز پہ متفرع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ثم ان لازم الکشف کما رفتا فی مسئلۃ الفضولی لزوم العقد قبل اجازت المرتہن من طرف الراہن کالمشتری الاصیل فلا یجوز له فسخہ، کہ جب ہم قائل ہو جائے اس بات کے کہ یہ اجازہ کاشفہ ہے تو فرماتے ہیں اجازہ مرتہن سے پہلے پہل، اجازہ مرتہن سے پہلے پہل فرماتے ہیں عقد طرف راہن کی جانب سے تو لازم ہے، کل مشتری الاصیل، جس طرح بائے فضولی میں بائے تو فضولی ہے لیکن ادھر مشتری کیا اصیل ہے، ادھر مشتری اصیل ہے. تو لذا جب مشتری اصیل تھا تو مشتری اصیل کی جانب سے اس کا فسخ جائز نہیں تھا، اس کا ابطال جائز نہیں تھا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ چونکہ راہن کی جانب سے عقد لازم ہے، لذا راہن نہ تو اس عقد کو فسخ کر سکتا ہے نہ اس کو باطل کر سکتا ہے. کس طرح باطل کر سکتا ہے؟ بالاذن للمرتہن فی البیع، کہ وہ مرتہن کو کہہ دے کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ آپ اس عین مرہونہ کو آپ بیچ دیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی بیع جو اس نے کسی اور شخص کے ساتھ کی ہے وہ باطل ہو جائے گی. فرماتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے. بس نہ تو چونکہ اس کی جانب سے راہن کی جانب سے عقد لازم ہو چکا ہے لذا نہ فسخ کر سکتا ہے نہ ہی باطل کر سکتا ہے. نعم یمکن ان یقال بوجوب فقہ من مال آخر، البتہ ممکن ہے کسی کہا جائے کہ یہ اس رہن کو فق کر دے دوسرے مال سے، یعنی مرتہن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو بیچ دیں، بلکہ کیا کرے، یہ فق کے رہن کروا لے دوسرا مال دے کے، مرتہن کو دوسرا مال دے دے اور اس کو فق کروا دے تاکہ جس کو اس نے مال بیچا ہے یہ چیز اس تک پہنچ جائے. کیوں؟ اذ لا یتم الوفاء بالعقد الثانی الا بذلک، کیونکہ اوفو بالعقود جو جہاں آ کے کہہ رہی ہیں کہ اوفو بالعقود، کہ چونکہ اس شخص نے راہن نے دوسرے شخص کے ساتھ عقد باندھا ہے کہ میں اس مال کو اس مشتری کو بیچ رہا ہوں، تو فرماتے ہیں اوفو بالعقود آ جائے گا اس عقد ثانی کے بارے میں کہ بھی آپ اپنے اس عقد کو مکمل کریں. تو فرماتے ہیں یہ عقد مکمل نہیں ہو سکتا الا بذالک، مگر اس صورت میں کہ اس عین مرہونہ کو دوسرا مال دے کے فق کروا لیں. فالوفاء بمقتضى الرہن غیر مناف للوفاء بالبیع، پس مقتضی رہن کے تقاضے کے مطابق وفا کرنا یہ منافات نہیں رکھتا کہ بیع کی وفا کرے. یعنی یہاں پہ دو قسم کی وفا ہے. ایک تو وفا اس بنیاد پہ ہے کہ راہن جب اس نے مرتہن کے پاس رکھا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ راہن پڑی رہے، اس مرتہن کے پاس پڑی رہے، اور ادھر چونکہ اس نے یہ چیز بیچ دی ہے ایک اور مشتری کو
تو اوفو بالعقود کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کو دے دے. تو فرماتے ہیں جب یہ دوسرا مال دے دے گا تو فرماتے ہیں یہ منافات ختم ہو جائے گی. وَيُمْكِنَ أَن يُقَالَ، اور اس میں ممکن ہے کہ کہا جائے کہ انہو انما یلزم الوفاء بالبیع. فرماتے ہیں یہ جو وفا بالبیع اوفو بالعقود کے ذریعے ہے یہ وفا بالبیع لازم آتی ہے. انہو انما یلزم الوفاء بالبیع کہ اس کے لیے وفا بالبیع لازم ہے. اس کا معنی یہ کہ بمعنی عدم و جواز نقضہ، کہ یہ اپنے اس عقد کو نقض نہ کرے. جی جو عقد اس نے باندھا ہے اس کو نقض نہ کرے. اما دفع حقوق الغیر و سلطنت فلا یجب، اما غیر کے حقوق کا دفع کرنا اور غیر کی سلطنت کو دفع کرنا فلا یجب، وہ اس پہ واجب نہیں ہے. اس کے لیے واجب یہ ہے کہ اوفو بالعقود کی بنیاد پہ جو اس نے عقد باندھا ہے اس عقد کو نقض نہ کرے. ولذا لا یجب علی من باع مال الغیر لنفسہ، بنابراً چونکہ اس کے لیے صرف وفا بالبیع لازم ہے اور حقوق غیر کا دفع کرنا اس پہ واجب نہیں. اس بنیاد پہ لا یجب علی من باع مال الغیر لنفسہ، ایک شخص غاصب ہے، اس نے کسی اور کا مال اٹھایا اور اپنے آپ پہ بیچ دیا تو اس کے لیے واجب نہیں کہ ان یشتری من مالہ، کہ اپنے مال سے اس کو خرید لے، ویدفعہ الیہ، اور پھر اس کو آگے بیچ دے اور دفع کر دے. کیوں؟ بناء علی لزوم العقد بذالک، اس بنیاد پہ کہ بھئی چونکہ عقد اب لازم ہو چکا تو جب عقد اس پہ لازم ہو چکا تو یہ کیا کرے، اس چیز کو اپنے لیے خرید لے پھر اس کو دفع کر دے. تمام. وکیف کان، بہرحال جیسا بھی ہو، فلو امتنع، اگر راہن فک کے رہن سے امتناع کرے تو فحل جو باع علیہ لحق المرتہن، تو آیا یہ بیع اس کے خلاف یعنی اجباراً اس کو حکم دیا جائے گا، علیہ علی بمعنی ضرر ہے، اجبار اور کہاں سے کہا جائے گا کہ نہیں بیچے اس کو. کیوں؟ لحق المرتہن، تاکہ مرتہن کا حق مل سکے، لاقتضاء رہن ذالک، کیونکہ رہن کا تقاضا یہی ہے کہ مرتہن کو اپنا حق ملنا چاہیے. وَإِن لَازِمَ مِن ذَلِكَ ابطال بیع الراہن، اگرچہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ راہن کی جو بیع وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ جب عین مرہونہ مرتہن کو بیچنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا تو راہن نے یہ چیز جو دوسرے مشتری کو بیچی تھی وہ باطل ہو جائے گی. کیوں؟ لتقدم حق المرتہن، کیونکہ دو حق ہیں، ایک حق ہے اس مشتری کا اور ایک حق ہے مرتہن کا. فرماتے ہیں حق کے مرتہن زمان متقدم ہے، لذا بیچی جائے گی اس مرتہن کو. او یجبر الحاکم الرہن علی فکہ من مال آخر، یا یہ کہ حاکم راہن پہ زبردستی کرے گا کہ دوسرے مال کے ذریعے اس عین مرہونہ کو فک کروا لے. کیوں؟ تاکہ دونوں کا حق اکٹھا ہو جائے. جمعن بین حق المشتری والمرتہن، تاکہ مشتری کو اپنا حق مل جائے اور مرتہن کو اپنا حق مل جائے کہ یہ دونوں حق اللازمین علی الراہن البائع، کہ یہ دونوں لازم ہیں راہن پہ کہ جو بیع جہان. اس میں دو وجہ ہیں. وما انحصار المال فی المبیع فلا اشکال فی تقدیم حق المرتہن، لیکن اگر سچویشن یہ ہے کہ صرف ایک ہی مال ہے، وہ وہی مال ہے کہ جو بصورت رہن مرتہن کے پاس پڑا ہے، تو اس صورت میں ان دو حقوں میں سے حق کے مرتہن کو ہی مقدم کیا جائے گا اور مشتری کے حق کو ختم کر دیا جائے گا. وما انحصار المال فی المبیع، جب مال اسی مبیع میں ہی منحصر ہے اور کوئی دوسرا مال موجود نہیں ہے تو فلا اشکال فی تقدیم حق المرتہن، تو اس میں کوئی اشکال نہیں کہ حق کے مرتہن کو مقدم کیا جائے گا اور مشتری کے حق کو چھوڑ دیا جائے گا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.